فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر مسلمان بھائی کے بارے میں حسد ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چغل خوری بھی یہیں سے بنتی ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کو زیر کر لیا باتوں ہی باتوں میں، یا جھگڑا کر کے پھر اب اس نے ایک بات ٹھان لی۔ آپ اپنے ذہن پہ غور کرتے جائیں، آپ کو یقیناً یہ چیزیں ملیں گی کہ ایک بندے نے کسی جگہ پر ہمیں نیچا دکھا دیا، اب ہمارا ذہن کیا بنا، اچھا کوئی بات نہیں، مجھے موقع مل لینے دے، ذرا چھوڑوں گا تجھے بھی نہیں۔ دل ہی دل میں ہم بات کر رہے ہیں، اونچی نہیں بات کر رہے کہ اونچی بات کریں گے تو پھر وہ سر پہ آ جائے گا، اب دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں۔ اب دیکھنا ذرا، اب کہیں بیٹھے گا، جو ہی اس کا ٹاپک چھڑے گا اتنی کی بجائے اتنی کر کے سنائیں گے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کے بارے میں فرمایا کہ چغل خور جہنم میں بندر بن کے جائے گا۔ چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اسے چغل خوری کہتے ہیں، اور یہ سارا اسی جھگڑے کی نحوست ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بے جا جھگڑا کرتا ہے، بے وجہ ہی لگا رہتا ہے، یعنی حق بات پر نہیں ویسے ہی لگا رہتا ہے، اللہ پاک جل شانہ کی ناراضی میں رہتا ہے، اس وقت تک ناراضی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا۔ جھگڑا چھوڑنے والے اللہ کے پیارے ہیں، جھگڑا چھوڑنے والے متقی ہیں، جھگڑا چھوڑنے والے جنتی ہیں، جھگڑا چھوڑنے والے اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا۔ آج گھروں میں بے سکونیاں ہیں، آج گھروں میں جناب طرح طرح کے حالات ہیں، جو دیکھو اگر میں کہوں کہ 95% گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر بے سکونی ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو یہ بے جا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ گھروں میں کیوں پریشانیاں ہیں، کیوں بے برکتیاں ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، بہت کماتے ہیں پوری نہیں پڑتی۔ اور بھائی دیکھو تو صحیح کہیں جھگڑے میں مبتلا تو نہیں ہو، کیونکہ جو بندہ جھگڑا کرتا ہے اللہ اس پہ نظر رحمت ہی نہیں فرماتا، تو پھر گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ گھر میں میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، بچوں پہ اثر پڑ رہا ہے، پھر کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے بات سنتے نہیں ہیں، تو بھائی آپ نے کب کس کی سنی تھی؟ آپ نے جیسا کیا بچوں نے تو ویسے ہی کرنا ہے نا۔ بچوں کے لیے خدا بچوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دینا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے دروازے پر دستک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ سخت جھگڑالو ہے، لوگ اس سے بڑے تنگ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، دروازہ کھل گیا۔ وہ جب اندر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے مسکرا کے اس کے ساتھ ملاقات کی، بڑی نرم باتیں کی۔ جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں آقا ارے تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا سخت جھگڑالو ہے، اور پھر آپ نے اتنی پیاری بات کی اس سے۔ آقا کریم نے فرمایا اے عائشہ کبھی تو نے مجھے بد اخلاقی کرتے دیکھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ بد اخلاق ہے، میں تو نہیں بنوں گا نا۔ یہ وہ تربیت ہے کہ کہتے ہیں نا بدماشوں کے ساتھ ہم بدماش، اچھوں کے ساتھ اچھے، بروں کے لیے ہم برے۔ اور نہیں بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ میں اور اس میں پھر فرق کیا ہوا؟ ایک بندہ ادھر سے آ رہا ہے وہ بھی برا ہے اور آپ بھی برے بن کے جا رہے ہیں، تو آپ دونوں میں سے کس کو لوگ اچھا کہیں گے؟ دونوں برے جا رہے ہیں۔ نہیں بھائی آپ جاؤ تو پتہ چلے کہ آپ اچھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تو لڑائیاں جھگڑے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بدترین ہے وہ شخص، رسول اللہ کی حدیث پاک ہے، بدترین ہے وہ شخص کہ لوگ جس سے بات اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یار یہ تو سر کو آئے گا، یہ تو گلے پڑ جائے گا، اس کے فساد سے ڈرتے ہوئے، اس کے جھگڑالو پن سے ڈرتے ہوئے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا بدترین ہے وہ شخص لوگوں میں۔ اب ہم نے اپنے اوپر غور کرنا ہے، کیونکہ ہم تربیت کروانے کے لیے آئے ہیں نا، کہ کیا مجھ سے میرا کوئی رشتہ دار تنگ تو نہیں؟ کہتا ہے کہ بابا میرے گھر نہ ہی آئے تو چنگا ہے، یہ یار ہمارے گھر نہ ہی اچھا ہے تو چنگی گل ہے، سکون چلے ایسا کبھی ہے؟ تو اگر ہم اپنے اوپر یہ توجہ کریں کہ کوئی مجھ سے تنگ تو نہیں، تو یہ آج کا درس ہے، یہ آج کی کلاس کا نچوڑ ہے۔ اگر میرے اندر یہ خصلت ہے کہ میں بے وجہ بچوں کو ڈانٹ دیتا ہوں، بچوں کی امی کو ڈانٹ دیتا ہوں، اس کو ہم نے دور کر دینا ہے، اس کو ہم نے کنٹینیو نہیں کرنا۔ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے، ایک بندہ آیا نا کہنے لگا کہ صاحب گھر میں نا بڑی ٹینشن ہے، بے سکونی ہے، اتنے سال ہو گئے شادی کو اور سکون نہیں ہے۔
یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. صاف ظاہر گھر میں کچھ نہ کچھ تو انبن ہوتی ہوگی. تو اس نے جب یہ حالات بتائے نا تو اس کو کہا گیا کہ تو ایسا کر، آج جب تو گھر جائے نا تو گھر والی دروازہ کھولے گی نا تو مسکرا دینا. تم کیا کرنا؟ مسکرا دینا. اب گھر والی نے دروازہ کھولا تو وہ تو مسکرا دیا. جب جیسے اس کو سمجھایا تو وہ مسکرایا نا تو بیوی تو حیران رہے گی کہ یار اس کو کیا ہو گیا. یہ تو جب بھی آتا دروازہ کھلتا ہے تو جناب دھاڑتے ہوئے آتا ہے جناب، اس کے چہرہ جو ہے وہ پھولا ہوا ہوتا ہے، آنکھوں سے مطلب انگارے نکل رہے ہوتے ہیں. آج اس کی طبیعت کو کیا ہو گیا، آج یہ مسکراتا ہوا آ رہا ہے. بہرحال اس کے دل میں خوشی داخل نہیں، بٹھایا، پانی شانی پلایا. اور وہ اس کا بیوی کا بھی انداز جو ہے وہ الگ ہے. تو حال وال پوچھا بھی خیر دے نا آج بدلے. کہا آج مجھے کسی نے تعویذ دیا ہے. کیا تعویذ دیا ہے؟ مسکراہٹ کا تعویذ دیا ہے. یار آپ کہتے ہو کہ گھر والی لڑتی ہے، نہیں صرف گھر والی نہیں لڑتی، ہم بھی لڑتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہماری بھی حالت ایسی ہے نا یار. مسکرا کے تو دیا کرو یار، اس میں حرج کیا ہے؟ گھر جاؤ تو آج مسکرا کے ملو. آپ کی ناراضگی ہے بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، گھر والی کے ساتھ، والد والدہ کے ساتھ، آج جا کے مسکرا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی نیت سے مسکرا دینا کہ رسول اللہ مسکرایا کرتے تھے. اور دیکھنا یار اللہ پاک جل شانہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرما دے گا. گھر میں پریشانیاں کتنی تو کہاں نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سکون سے زندگی گزاری ہے؟ نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب ہے. میں آپ کو گھر کے حالات بتاؤں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی ایک میٹھی سی ادا آپ کو بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے نا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی تھیں اور آٹا تھوڑا سا گندا ہوا پڑا تھا. بکری آئی اور آٹا کھا گئی. اب توجہ کرنی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ پہ توجہ کریں. اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پوری زندگی 3 دن سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کبھی مسلسل 3 دن چولہا نہیں جلا. پوری زندگی. کبھی تیسرے دن مل گیا کھانے کو، کبھی دوسرے دن، کبھی 5ویں دن، یوں حالات گزرے. اب اندازہ لگائیں آپ کو لگی ہو بھوک اور آپ جائیں گھر، آپ کے گھر میں وہ آٹا نہ ہو. وہ حالات ہمارے اندر کسی کے نہیں ہے الحمدللہ. اور ایسی کنڈیشن بن جائے کہ آپ کی روٹی کوئی بلی اٹھا کے لے جائے یا مرغی اٹھا کے لے جائے یا کتا اٹھا کے لے جائے اور گھر والی کی توجہ نہ ہو تو پھر دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کر اس وقت کو ٹال دیا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی ہوتی تھی. آقا کریم علیہ السلام اپنے دست رحمت سے گھر میں جھاڑو دے دیا کرتے تھے. ہم نے کبھی جھاڑو دیا ہے؟ اگر دیا ہے تو بھئی اچھی بات ہے، اور آئندہ جب جھاڑو دے تو پھر سنت کی نیت بھی کر لیں، ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام گھر کے برتن بھی دھو دیا کرتے تھے، آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے. اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، لوگ آپ کو پسند کریں، تو پھر آپ مسکرانے والے بن جاؤ، درگزر کرنے والے بن جاؤ. جب درگزر کرنے کی یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر دیکھنا تمہارا دل روشن ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا تم پر نزول ہو جائے گا. سیدنا امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جھگڑے اگرچہ حق بات پر ہوں پھر بھی ان کی کثرت ناجائز کاموں میں مبتلا کر دیتی ہے. سچی بات پہ بھی جھگڑا کر رہے ہو نا تو پھر بھی وہ تمہیں برے کاموں کی طرف نہ لے جائے گا. دل میں کینہ آ جائے گا، بغض آ جائے گا، حسد آ جائے گا. لہذا اسی لیے تو فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق بات پر ہوتے ہوئے جو بندہ جھگڑا چھوڑ دیتا ہے جنت کے بیچوں بیچ اس کے مکان کا ذمہ دار میں ہوں. یعنی اللہ پاک اس کو عظیم گھر عطا فرمائے گا. اور یاد رکھیں سلو کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، لڑوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ اگلا بندہ جو مرضی کہتا رہے، کوشش کر کے درگزر کریں کہ یہ سلو کروانا آپس میں یہ اللہ پاک کی سنت